بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے ہم مہاجر ہیں۔ جی ہاں، ہم مہاجر ہیں۔ پاکستان کی آزادی کو اور ان کو بنے ہوئے 80 سال ہونے کو ہوئے، اب بھی ہم مہاجر ہیں۔ دو قومیں، دو ہجرتیں، ایک قوم جس نے مکے سے ہجرت کی مدینے کی جانب، دوسری قوم جس نے ہندوستان سے ہجرت کی پاکستان کی جانب۔ دونوں کے ایک وطن کی تلاش، ایک ایسے وطن کی تلاش جہاں پر وہ سکون کے ساتھ رہے، امن اور سلامتی کے ساتھ رہے اور وہاں پر دین اسلام پر سکون اور محبت کے ساتھ عمل کرے۔ خدا کی ذات کی قسم، ایک قوم جس نے مکے سے ہجرت کی مدینے کی جانب، جب وہ مدینے پہنچی تو مدینے کے انصار نے ان کا ویلکم کیا، ان کا استقبال کیا، بائیں پھیلا کر استقبال کیا، سینوں سے لگایا، پیار کیا، کھانے کے لیے روٹی دی، پینے کے لیے پانی دیا، رہنے کے لیے گھر دیا اور انہیں بھائی بنایا۔ اس قوم نے ان سے وعدہ کیا کہ آج آپ ہمارے دکھ درد تکلیفوں میں ہمارا ساتھ دیا ہے، خدا کی ذات کی قسم ہم بھی آپ کے دکھ درد تکلیفوں میں آپ کا ساتھ دیں گے اور کبھی بھی آپ کو مشکلات میں نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری قوم جو ہندوستان سے آئی پاکستان کی جانب، جب وہ پاکستان پہنچی تو کسی بھی قوم نے ان کا استقبال کرنے سے انکار کر دیا، انہیں رہنے کے لیے جگہ نہ دی، کھانے کے لیے روٹی نہ دی، پینے کے لیے پانی نہ دیا، بھائی نہیں بنایا، سینوں میں جگہ نہ دی۔ تاریخ میں ایک ہی قوم آتی ہے جنہوں نے یہ سب کیا، وہ تھی سندھی قوم۔ سندھی قوم نے مہاجروں کا ساتھ دیا، بائیں پھیلا کر استقبال کیا، کھانے کے لیے روٹی دی، پینے کے لیے پانی دیا، لباس پہنایا، رہنے کے لیے گھر دیا، سینوں میں جگہ دی اور انہیں بھائی بنایا۔ خدا کی ذات کی قسم یہ دونوں قومیں ڈفرینٹ تھی، دونوں کی ثقافت ڈفرینٹ تھی، دونوں کے کلچر ڈفرینٹ تھے، دونوں کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے میں بہت تبدیلی تھی، لیکن اس قوم نے جو مکے سے آئی تھی مدینے، ان سے انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کا ہر حال میں ساتھ دیں گے، اور تاریخ گواہ ہے کہ اس قوم نے ان کا ہر حال میں ساتھ دیا۔ لیکن تاریخ اس قوم کے بارے میں کہتی ہے کہ جب یہ قوم پاکستان آئی تو کسی بھی قوم نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ آپ پنجاب چلے جائے، پنجاب میں مہاجروں کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ آپ خیبر پختونخوا میں چلے جاؤ، خیبر پختونخوا میں مہاجروں کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ آپ بلوچستان چلے جاؤ، بلوچستان میں مہاجروں کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ وجود ہے تو صوبہ سندھ میں ہے، وجود ہے تو صوبہ سندھ کے شہروں میں ہے، کراچی میں ہے، حیدرآباد میں ہے اور باقی سندھ کے شہروں میں ہے۔ صوبہ سندھ کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا، انہیں پیار کیا، انہیں بھائی بنایا، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی، حقوق کے نام پر ان کا قتل عام کیا۔ جی ہاں، مہاجروں نے ایک تحریک چلائی کہ ہمیں حقوق ملنے چاہیے، اور حقوق کے نام پر سندھی قوم کے قتل و غارت کی بازار گرم کی۔ انہوں نے سندھی قوم کے نوجوانوں کو قتل کیا، ان کے بوڑھوں کو قتل کیا، ان کے جوانوں کو قتل کیا، ان کے بچوں کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو قتل کیا، اور یہ ثبوت دیا کہ آپ نے ہمارے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا اور ہم آپ کے ساتھ غداری کریں گے، یہ کہہ کر کہ یہ وطن ہمارا ہے، یہ شہر ہمارا ہے، یہ کراچی ہمارا ہے، یہ حیدرآباد ہمارا ہے، یہ صوبہ سندھ کے شہر ہمارے ہیں، آپ کا کچھ نہیں ہے، آپ یہاں سے نکل جاؤ، یہ سب ہمارا ہے۔ خدا کی ذات کی قسم ایسی غداری تاریخ میں نہیں ملتی جو مہاجروں نے سندھیوں کے ساتھ کی ہے۔ سندھیوں نے انہیں مشکل وقت میں ساتھ دیا، جب پاکستانی قوم ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی تو سندھی قوم نے ان کا ساتھ دیا، ان کا استقبال کیا، رہنے کے لیے جگہ دی، کھانے کے لیے روٹی دی، پینے کے لیے پانی دیا، سینوں میں لگایا، بھائی بنایا۔ لیکن انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی اور انہیں دشمن بنایا، انہیں دشمن بنایا اور انہیں دشمن سمجھا۔ جس قوم نے ان کے ساتھ احسان کیا اور انہوں نے احسان کا بدلہ ایسے دیا کہ ان کے قتل و غارت کی بازار گرم کی، اور ایسی گرم کی کہ پوری سندھی قوم کو دکھ درد اور تکلیفیں دی۔ جس سندھی قوم نے ان کے دکھ درد تکلیفوں میں ان کا ساتھ دیا، اسی سندھی قوم کو انہوں نے دکھ درد اور تکلیفیں دی حقوق کے نام پر۔ اے مہاجروں، ہم آپ کو بھائی بناتے ہیں، ہم آپ کو بھائی کہتے ہیں، ہم آپ کو سینوں سے لگاتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ آج بھی آپ سندھ کو توڑنے کی بات کرتے ہیں،
آپ اعلان کرتے ہیں کہ ہم صوبہ سندھ کے شہر کراچی کو سندھ سے الگ کریں گے اور انہیں نیا صوبہ بنائیں گے۔ تمہاری اتنی اوقات اور حیثیت ہے کہ تم سندھ کے شہر کراچی کو سندھ سے الگ کرو گے؟ تمہارا اتنا وجود ہے؟ خدا کے ذات کی قسم، ہم نے تمہیں اپنا بھائی بنایا لیکن تم نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے۔ ایسی غداری جو اللہ بھی معاف نہیں کرتا، ایسی غداری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاف نہیں کرے گا، ایسی غداری جو پاکستانی فوج بھی معاف نہیں کرتی، تو ہم ایسی غداری معاف کیسے کریں؟ لیکن افسوس، ہم نے سندھی قوم نے ایسی غداری کو معاف کیا، پھر بھی ہم نے دل بڑا کیا اور تمہیں اپنا بھائی بنایا اور کہا کہ بھائی آپ ہمارے بھائی ہو، آپ مہاجر نہیں رہے، آج آپ سندھی ہو۔ آپ نے کہا نہیں، ہم سندھی نہیں ہیں، ہم مہاجر ہیں۔ اگر آپ مہاجر ہو تو سندھ میں کیا کر رہے ہو؟ اگر آپ مہاجر ہو تو سندھ کے حقوق کو استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ مہاجر ہو تو سندھ کے شہر کراچی میں کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ مہاجر ہو تو کیمپوں میں جا کر بیٹھو، سندھ میں کیا کر رہے ہو؟ سندھ میں کیا کر رہے ہو آپ؟ اگر آپ مہاجر ہو، آپ مہاجر نہیں ہو، ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں آپ مہاجر نہیں ہو، آپ سندھی ہو، سندھی ہو، سندھی ہو۔ ملک کو 80 سال ہونے کو، آزادی کو، اب بھی آپ اگر مہاجر ہو تو سندھ میں، پاکستان میں آپ کی جگہ نہیں ہے، آپ کیمپوں میں چلے جاؤ، وہاں آپ کی جگہ ہے۔ اور اگر آپ سندھ میں رہنا چاہتے ہیں، پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو سندھی کہلائیں گے، کیونکہ آپ سندھ میں ہیں، سندھی قوم کا کھاتے ہیں، سندھی قوم کا پیتے ہیں، سندھی قوم کے لباس پہنتے ہیں، سندھی قوم کے وسائل پر استعمال کرتے ہیں۔ خدا کی ذات کی قسم، آپ سندھی ہیں۔ اگر اب بھی آپ نے غداری کی تو ہم اس غداری کو بھی نہیں بھولے، اس غداری کو بھی نہیں بھولیں گے، اور پوری دنیا میں آپ کا نام غداروں کی لسٹ میں ڈالا جائے گا۔ خدا کی ذات کی قسم، جو مکے سے آئی تھی قوم، اس قوم کا جب انہوں نے استقبال کیا، اس قوم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہر حال میں ان کا ساتھ دیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کو فتح کیا فاتح انداز میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکے کو فتح کرنے کے بعد انصار پریشان ہو گئے، رونے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے لگے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ دیں گے؟ کیا اپنے گھر مکے میں رہیں گے؟ جب یہ بات نبی کو معلوم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا کہ ایک جگہ پر، ایک گھاٹی میں اگر انصار چلے، ایک گھاٹی میں مہاجرین چلے، اور مہاجرین کے ساتھ پوری دنیا چلے، میں انصار کے ساتھ ہوں، میرا مرنا اور جینا انصار کے ساتھ ہے، اور میں ہر حال میں انصار کو نہیں چھوڑوں گا۔ خدا کی ذات کی قسم، نبی نے کبھی بھی انصار کو نہیں چھوڑا، اور اس کا ثبوت نبی کا وہ مقبرہ قبر اطہر ہے جو آج بھی مدینہ میں یہ شاہدی دے رہی ہے کہ نبی نے اپنا وہ حق ادا کیا جو انصار نے مشکل وقت میں نبی کا ساتھ دیا تھا۔ خدا کی ذات کی قسم، تم تو ان کے ماننے والے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، لیکن تم نے سندھی قوم کے احسانوں کا بدلہ ان کے قتل سے دیا۔ خدا کی ذات کی قسم، اپنا بھائی بنایا، پھر بھی تم ان کے ساتھ غداری کرتے ہو، ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہو، انہیں اپنا دشمن مانتے ہو۔ خدا کے واسطے ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ تم کالج، اسکول، یونیورسٹی سندھ کی میں پڑھتے ہو، تمہارے سرٹیفکیٹوں میں سندھ لکھا ہوا ہے، تم رہتے سندھ کا ہو، کھاتے سندھ کا ہو، پیتے سندھ کا ہو، تمہارے سارے حقوق سندھ دیتی ہے، اور غداری بھی سندھ کے ساتھ، مخالفت بھی سندھ کی، منافقت بھی سندھ کے ساتھ۔ اے غدارو، اے سندھ کے غدارو، اگر تم سندھ کے غدار ہو تو تم پاکستان کے بھی غدار ہو، اس قوم کے بھی غدار ہو۔ جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہجرت کر کے آئے ہیں، جنہوں نے تمہیں جگہ دی اور تم ان سے ہی غداری کرنے لگے، تو تم سے بڑا غدار اور منافق کوئی نہیں ہے۔ ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان، والسلام عباد اللہ صالحین۔